أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کے شعبوں میں سے، ایمان کے حصوں میں سے ایک اہم حصہ حیا بھی ہے۔ ایمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، ان کے اطاعت میں اور فرمانبرداری میں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور یہی دین کا مقتضیٰ ہے کہ انسان کی زبان، انسان کے ظاہری اعمال اور اس کی قلبی اور باطنی کیفیات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے موافق ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ایمان کی مختلف اقسام اور اس کے شعبے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے آپ علیہ السلام نے ایک اہم شعبہ حیا کو ذکر کیا کہ مومن اپنے حیا کی وجہ سے، جو یہ ایسی ذاتی باطنی کیفیت ہے جو انسان کو اللہ کی اطاعت پر مائل کرتی ہے اور نافرمانی سے روکتی ہے، یہ کیفیت ہے، باطنی ہے۔ حیا باطنی کیفیت ہے، انسان کے اندر کی ایک ایسی کیفیت ہے جو ایمان کے ساتھ جس کا لنک ہے، اور جو انسان کے زبان پر ایسا لفظ نہیں آنے دیتی کہ جو بے حیا ہو، جو انسان کی نظر کو ایسے نہیں اٹھنے دیتی جو شریعت کے منافی ہو اور حیا کے خلاف ہو، انسان کے کانوں کو ان کلمات سے روکتی ہے جو حیا کے منافی ہوں، انسان کے دل و دماغ میں پنپنے والے خیالات اور افکار کو ان چیزوں سے منع کرتی ہے جو ایمان اور حیا کے منافی ہوں۔ تو ایک باطنی کیفیت ہے۔ اسی لیے جو ایمان کا تقاضا بھی ہے، یہ یوں کہہ لیجئے کہ حیا جو ایمان سے متعلق اور منسلک ہے، یہ انسان کے اعمال کے لیے بریک بن جاتی ہے۔ غلط بات زبان پر نکل آتے ہوئے یہ روک لیتی ہے۔ کان سنتے ہیں، سننے نہیں دیتی۔ دماغ سوچنا چاہتا ہے، سوچنے نہیں دیتی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے باحیا شخص اور بے حیا میں یہ فرق بیان کیا کہ باحیا شخص شریعت کی منشا کے موافق چلتا ہے، اور جو بے حیا ہو جائے اس کے بارے میں فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم سے حیا کی صفت نکل جائے تو پھر جو چاہو کرو۔ بے حیا سے کسی بھی عمل کی امید کی جا سکتی ہے، اس کی زبان، اس کی آنکھ، اس کے اعضاء اور جوارے کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ اور اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں اور رکاوٹ کوئی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بے حیا ہو چکا۔ اس وقت اور نبی علیہ السلام کی خاص صفات میں سے باحیا ہونا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام کنواری بچی سے بھی زیادہ باحیا تھے، کنواری بچی سے بھی زیادہ باحیا تھے، اور انبیاء علیہ السلام کی مجالس بے حیائی سے دور، اور وہ ایسے کلمات پر جو دین کی باتیں، دین اور اللہ ایمان کے مقتضیات کے عین موافق، اور یہی دین کا تقاضا ہے ہم سب سے۔ اس وقت میں کوشش کی جا رہی ہے کہ بے حیائی کو عام کیا جائے، اور بے حیائی کو ختم کرنے والے اعمال ایمان کی طاقت اور اعمال صالحہ ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے نماز اور قرآن نے نماز کی ایک خاص صفت یہ بھی بیان کی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بھی بے حیائی سے روکتی ہے۔ نمازی شخص وہ نماز کے عادی ہونے کی بنیاد پر باطنی طور پر، ایمانی طور پر، روحانی طور پر ایسا قوی ہو جاتا ہے، اگر اس کی نماز شریعت کے منشا کے موافق ہو کہ اس کی آنکھ ٹھیک دیکھنے لگتی ہے، کیونکہ پریکٹس ہو جاتی ہے کہ نظر وہاں دیکھے جہاں اللہ چاہتے ہیں، زبان سے وہ کلمات جاری ہوں جو اللہ چاہتے ہیں،
ارکان وہ کلمات نماز میں سنیں جو اللہ چاہتے ہیں، اتحیات میں خاص صورت میں بیٹھنا ہے، الفاظ وہ پڑھنے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے موافق ہیں۔ تو جو آدمی نماز میں کا اہتمام کرتا ہے وہ بے حیائی سے دور ہو جاتا ہے، جو ایمان کا قوی ہو وہ بے حیائی سے دور ہو جاتا ہے۔ بصورت دیگر بے حیائی ایک بیماری کی طرح انسانی جسم میں سرایت کر جاتی ہے اور پھر یہ معاشرے میں پھیلتی ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی بدبودار اور بے دین اور بے حیا کر دیتی ہے، اور ایک ایسے وائرس کی طرح پورے معاشرے کو بے حیا کر دیتی ہے جو پھر کہ جس کا مداوع اور جس کا علاج صرف دینی مجالس اور دین پر چلنا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔